اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، میں نے سوتے میں خواب دیکھا کہ دو لوگ مجھے آئے اور بازو سے پکڑ کر کے مجھے اٹھایا، اور جب مجھے بازو سے پکڑ کر کے اٹھایا تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ اس پہاڑ پر چڑھیے۔ وہ پہاڑ بہت اونچا تھا۔ میں نے آیہ کریمہ تو سورہ تحریم کی پڑھی ہے، لیکن اس کے ضمن میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خوبصورت خواب آج آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ آپ نے دنیا میں بہت سے لوگوں کے خواب سنے ہوں گے اور سب کے اپنے اپنے خواب ہوتے ہیں، لیکن وہ ہستی جس کے لیے خواب بھی خواب میں منتظر رہتے ہیں، اس ہستی کا ایک اپنا خواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خواب کو اپنے صحابہ کے درمیان بیان کیا، اور صحابہ میں اس حدیث کو، اس خواب کو بشکل حدیث نقل کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو یا دیگر انبیاء کرام، ان کے خواب کو ہم خواب کی حیثیت سے صرف نہیں دیکھتے، بلکہ انبیاء کا خواب وحی کی حیثیت رکھتا ہے، اور نبی جب اپنے خواب کو بیان کر دیتے ہیں تو اس کی حیثیت حدیث مرفوع کی ہوتی ہے محدثین کے نزدیک، اور رسول اللہ کی حدیثوں کو جیسے ماننا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے، ویسے حضور علیہ السلام نے اگر کسی خواب کو بیان کیا ہے تو اس کو بھی ماننا ویسے ہی ترجمان سے جاری ہو گیا، تو اس کی حیثیت حدیث کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خواب انتہائی عبرتناک اور عبرت انگیز ہے، ہم سب کو اس پر توجہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، میں نے سوتے میں خواب دیکھا کہ دو لوگ مجھے آئے اور بازو سے پکڑ کر کے مجھے اٹھایا، اور جب مجھے بازو سے پکڑ کر کے اٹھایا تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ اس پہاڑ پر چڑھیے۔ وہ پہاڑ بہت اونچا تھا، وہ پہاڑ بہت بلند تھا، تو میں نے کہا یہ بہت اونچا ہے، میں اس پر کیسے چڑھوں گا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کوشش کیجئے، اللہ آسانی پیدا فرمائے گا۔ وہ دو لوگ کون تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کا بازو پکڑ کر کے اٹھایا؟ تو حدیث میں آگے بیان کیا گیا ہے، ایک ہستی کو جبریل امین کہتے ہیں اور دوسری ہستی کو حضرت میکائیل کہتے ہیں۔ یہ دو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اٹھا کر لے گئے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جیسے ہی ہم لوگ پہاڑ پر چڑھے تو ہم نے بڑا خوفناک منظر دیکھا، یعنی یہ منظر وہ دکھایا گیا جو قبر میں لوگوں کے ساتھ ہوگا، جو محشر میں لوگوں کے ساتھ ہوگا، جو جہنم میں لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے خوفناک منظر دیکھا، ایک بندہ زمین پر لیٹا ہوا ہے اور دوسرا بندہ اس کے سر پر جو ہے پتھر کی بہت بڑی چٹان مارتا ہے، اور چٹان مار کر کے اس کے سر کو کچل دیتا ہے، اور جب پتھر کی چٹان اس کے سر پہ پڑتی ہے تو پڑنے کے بعد پتھر لڑک کر کے جاتا ہے۔ وہ پتھر مارنے والا جب اس پتھر کے پیچھے جاتا ہے اور پتھر اٹھا کر کے لاتا ہے تو واپس سے اس کا سر دوبارہ صحیح سلامت ہو جاتا ہے، واپس پھر وہ اس پتھر سے اس کے سر کو کچلتا ہے۔ اللہ اکبر! اندازہ فرمائیں صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان، خوفناک منظر، دردناک منظر، ذرا غور تو کیجئے، اگر کسی کا سر پتھر کی چٹان سے کچلا جا رہا ہے تو اس وقت اس پر کیا گزرتی ہوگی، اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں، ان کے ساتھ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ان کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! ذرا اندازہ تو کریں، اللہ اکبر اللہ اکبر! جب انسان جو ہے وہ بائک چلاتا ہے تو ہیلمٹ پہن کر کے چلاتا ہے، ہاتھ ٹوٹ
ٹوٹے گا تو زندگی باقی رہ سکتی ہے، پیر ٹوٹے گا تو زندگی باقی رہ سکتی ہے، پسلیاں ٹوٹ جائے گی تو زندگی باقی رہ سکتی ہے، لیکن اگر بھیجے پر چوٹ آ گئی، اگر دماغ پر چوٹ آ گئی، یا تو انسان یادداشت کھو دیتا ہے، یا تو وہ پاگل ہو جاتا ہے، یا تو وہ مر جاتا ہے، موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ اللہ اکبر! جب چھوٹے موٹے پتھروں سے انسان کے سر کو کچلا جائے تو تکلیف کا یہ عالم ہے، جہنم کی آگ کے بنے ہوئے اس پتھر کی چٹانوں سے جب بے نمازی کے سروں کو کچلا جائے گا اس وقت ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر! یہاں صرف 10 منٹ کا وقت لگتا ہے ایک وقت کی نماز کو، لیکن انسان مسجدیں تو بنائی جا رہی ہے مگر مسجد میں نمازی غائب ہیں۔ جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کر، 4 رکعت پڑھ کر، یا کچھ لوگ بہت نیک ہیں، ہفتہ واری نیک، تو وہ 14 رکعت پڑھ کر صلاۃ و سلام پڑھ کر کے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر دوسرے ہفتے میں واپس آتے ہیں۔ ذرا غور تو فرمائیں، مسجدوں کو ویران کرنے والوں، اللہ کے بندوں ذرا غور سے سن لو۔ اللہ اکبر! آج نماز کی اہمیت گھٹ رہی ہے، لوگ یہ سوچتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو بھی تو مسلمان رہیں گے، ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو بھی تو جنتی رہیں گے، ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو بھی تو سنی رہیں گے، ہم تو فلاں بزرگوں کے مرید ہیں۔ میں بہت معذرت کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں، آپ قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، رضوی، اشرفی، برکاتی، کچھ بھی ہو، اگر آپ نمازی نہیں ہو تو اس کا مطلب آپ کچھ بھی نہیں ہو۔ آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی بن جائیں، لیکن یاد رکھنا سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں مذہب نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ 100 سے زیادہ صحابہ کا فتویٰ ہے کہ بے نمازی کافر ہے۔ اللہ اکبر! توجہ فرمائیں، حالانکہ ہم حنفی المسلک ہونے کی وجہ سے میں اور مجھ جیسے جتنے حنفی ہیں ہم لوگ ڈائریکٹ بے نمازی کو کافر نہیں کہتے، اپنے امام کی تقلید میں ہم ان اقوال کی جو ہے وہ تعویل کرتے ہیں، اور اس تعویل جو کی گئی ہمارے بزرگوں کی طرف سے ہم اس کو سچ مانتے ہیں۔ لیکن ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ہمارے بزرگوں نے تعویل کی، لیکن جن بزرگوں نے فتویٰ دیا وہ کون ہے؟ مولا علی کا فتویٰ بے نمازی کافر، فاروق اعظم کا فتویٰ بے نمازی کافر، عبداللہ ابن مسعود کا فتویٰ بے نمازی کافر۔ اتنا سوچ لیجئے کہ اگر تعویل کرنے والوں کی تعویل کے مطابق قدرت کے یہاں فیصلہ نہیں ہوا اور فتویٰ دینے والوں کے فتوے کے مطابق فیصلہ ہوا تو تم کہاں رہو گے؟ آپ مجھے بتائیں، اللہ کی مرضی کے مطابق فیصلہ ہوگا، وہاں تو کسی کے فتوے یا کسی کی تعویل کے مطابق تو فیصلہ نہیں ہوگا۔ بلکہ مزید فتاوی رضویہ شریف میں ایک حدیث پاک نقل کی امام نے، لکھتے ہیں جو شخص اذان کو سنے اور اذان کو سن کر اس کا جواب نہ دے اور دنیا کی باتوں میں مصروف رہے تو ڈر ہے کہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا۔ جو اذان کا جواب زبان سے نہ دے اور دنیا میں مصروف رہے، جب وہ مرے گا تو ڈر ہے کافر ہو کر کے مرے گا۔ تو مجھے بتائیے، جو شخص عملی طور پر اذان کا جواب نہ دے تو وہ ایمان پر جائے گا تو کیسے جائے گا؟ تھوڑا غور تو کیجئے، اندازہ تو کیجئے، ذرا غور فرمائیے گا، توجہ کیجئے گا کہ جو اذان کا جواب نہ دے، جو اذان کا جواب نہ دے، توجہ کریں، اور دنیا کی باتوں میں مصروف رہے، مرے گا تو ڈر ہے کہ کافر ہو گئے۔ اور ایک بات آپ سے کہہ دیں، اگر کوئی کافر مرے تو کوئی ولی کیا، کوئی نبی بھی اس کو جنت میں نہیں لے جائے گا۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ بلکہ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اتنا سمجھ لیں، اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی کشتی میں نوح علیہ السلام نے کتے کو، گدھے کو، پرندوں کو، چرندوں کو، حتیٰ کہ اللہ کے حکم سے سور جیسے جانور کو بھی کشتی میں سوار کر لیا، لیکن اپنے سگے بیٹے کو نوح علیہ السلام نے کشتی میں نہیں بٹھایا، کیونکہ اللہ نے منع کیا تھا، اے میرے پیغمبر یہ کافر ہے، اس لیے آپ اس کو کشتی میں نہ بٹھانا۔
جب اللہ منع کر دے تو کافر بیٹے کو نبی اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی کشتی میں داخل نہیں کرتے، تو پھر کافروں کو اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے اولیاء جنت میں کیسے لے کر کے جائیں گے؟ ذرا غور فرمائیے۔ یہ جو میری قوم کے جوان ہزاروں کی تعداد میں جلسوں میں شریک ہوتے ہیں، 200-150 کلومیٹر کا سفر طے کر کے مسجدوں کے جلسوں کے اندر آتے ہیں، اس سے میں پوچھتا ہوں سینکڑوں کلومیٹر کا سفر طے کر کے جلسے میں آنے والی میری قوم چند قدم کا سفر طے کر کے ذرا مسجد میں بھی جانے کی عادت ڈالیے۔ اگر ایمان پر دنیا سے جانا ہے تو، اور ایمان پر دنیا سے جانا آسان نہیں ہے، کلمہ پڑھنا آسان ہے، کلمے پر جانا آسان نہیں ہے۔ اسی لیے غوث اعظم جیسے لوگ اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتے تھے اور روتے تھے اور کہتے تھے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، ہمارا خاتمہ ایمان، اس لیے کہ ایمان پر کس کا خاتمہ ہوگا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ بلکہ آپ کو ایک حیرت انگیز بات بتاؤں، یہ حدیث مرقات میں لکھی ہوئی ہے، مرقات میں یہ حدیث پاک ہے، مرقات شرح مشکات، کہ جو لوگ رسول اللہ کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے، توجہ کرنا، ایمان پہ خاتمہ کتنا مشکل کام ہے، جو لوگ رسول اللہ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے اس میں بھی بعض لوگ مرے تو کفر پر مرے۔ غور کیجیے، یہ میں مرقات سے حوالے سے بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ ہم لوگ بہت سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، جنت ہمارے باپ کی، ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں، پوری زندگی کبھی مسجد کا منہ نہ دیکھیں پھر بھی جنت ہاتھ سے نہیں جاتی، اس لیے کہ ہم مرید ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ غور کریں بات کس کی چل رہی ہے؟ اللہ رب العزت کے قانون کو اپنی طبیعت کے سانچے میں ڈھالنے والوں، جنہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا، ان میں سے بعض ایسے بدنصیب تھے جن کا ایمان قدرت نے چھین لیا۔ قدرت کا قانون ہے مَن یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اللہ جس کو گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دیتا، اللہ جس کو ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔